بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہوتے تو خوب محفلیں لگاتے تھے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ جن بھوتوں پہ یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے اس پر آج جن بھوت آئیں گے، اگر یقین نہیں تو سب چلو میرے ساتھ۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ ہم اس دوست کا نام بتاتا چلوں، یہاں اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اسی لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا مگر کچھ نے نہیں کیا تھا۔ ہم 5 دوست تھے جس کے نام تھے عدنان، عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم سب نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں۔ جن بھوت دیکھنے رات کافی گہری ہوئی اور ہوا بھی چل رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہم چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا، رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کسی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے، جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی سن رہے تھے۔ آواز وہاں سے آ رہی ہے۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں ہر چیز بہت کلیئرلی سنائی دی جاتی ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا، یار چلو چھوڑو اس کو، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کی طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور سب اس کھیت کی طرف چلنے لگے۔ سب ہی وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا، لگتا ہے جو یہاں بکریاں چراتے ہیں ان کا بچہ رہ گیا ہے بکری کا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے کہ کس کا ہے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں ہر طرف طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے بولا، یار ہم سب کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پہ ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہروں سے صاف نظر آ رہا تھا پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہم چلتے ہوئے تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا، اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے میں لگ پڑے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی تھی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظریں اس درخت پر تھیں۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک بڑی سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی یہاں بتانا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پوری سرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے روک رکھا تھا ان کو۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں، بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر ہی سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی،
بکری کا بچہ کدھر گیا، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف یہ رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا جو بھی تھا ہم صبح دیکھ لیں گے جا کر۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا، جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اس بکری کے بچے کے گوشت کا ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا، نہ ہی نام و نشان تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا، اس درخت پہ واقعی کچھ ہے تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.